بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گرامی قدر صدر اجلاس، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور قومی تنظیموں کے ذمہ دار حضرات، محترم حاضرین اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، موضوع سے متعلق قیمتی گفتگویں ہو چکی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص تک اس کانفرنس کا یا اس اجلاس کا جو مقصد ہے وہ ہر شخص تک پہنچ گیا ہوگا، لیکن چونکہ میرا بھی یہاں پر نام ہے اور مجھے بھی مقررین میں رکھا گیا ہے، اس لیے میں چند باتیں اپنے بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو کے 4 پہلو ہیں۔ پہلی بات، میں قوم کے سرکردہ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، والدین کی ذمہ داری۔ تیسری بات، بچیوں سے، لڑکیوں سے مختصر خطاب۔ اور آخری بات، اگر اس درمیان میں نہ آ سکیں تو بعض تاریخی شواہدات۔ یہ 4 باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کانفرنس کے موضوع کا جو سبب بنا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ کانفرنس کیوں منعقد کی جا رہی ہے وہ بتانے کی بات نہیں ہے، ہم میں کا ہر شخص جانتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس معاملے کے تحت جو معاملہ درپیش ہے، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور جیسا کہ شیخ عبدالعظیم حفظہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ معاملہ قومی سلامتی کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ نہیں ہے کہ آج ہماری مسلمانوں، خصوصاً اہل سنت، جو لوگ اہل سنت ہیں اور جو لوگ اہل سنت میں شمار ہو رہے ہیں، آیا ان کے سرکردہ حضرات کی کچھ ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ صرف اسٹیج پر علماء کو بلا لینا، مجمع اکٹھا کر لینا، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن کیا ہماری ذمہ داری یہیں پر ختم ہو گئی؟ نہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بہت بڑا سبب ہے ہماری بچیوں کی بے راہ روی کا، ایک بہت بڑا سبب یہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم ہے۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھے تھے
کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ تعلیم کے ہمارے جو مراکز ہیں وہاں سے ڈاکٹر ضرور نکلتے ہیں، چاہے لڑکوں کی شکل میں یا لڑکیوں کی، لیکن اسلامی اور مسلمان ڈاکٹر نہیں نکلتا۔ انجینئر ضرور پیدا ہوتے ہیں لیکن مسلمان اور اسلامی انجینئر کم اور نادر پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے دوسرے معاملات کو لیجیے، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ سارا کا سارا نظام تعلیم ایک دہریہ، گویا کی دہریہ طرف لوگوں کو لے جاتا ہے، ہمارے طلبہ کو۔ تو ان ہمارے طلبہ کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کوئی یونیورسٹی ہم نے بنائی؟ ہم اپنی بچیوں اور ماؤں کی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی ہم نے اہل سنت و جماعت ان لوگوں کا کوئی ہاسپٹل بنایا جس میں خالص اسلام کے طریقے پر تعلیم دی جاتی ہو اور وہاں پر علاج کیا جاتا ہو؟ کیا ہم نے کیا؟ دوسری جتنی تنظیمیں ہیں آپ دیکھ لیجئے، بامبے میں جائیے اسماعیلیہ کا ہوگا، غیر مسلموں میں ہر ایک فرقے کا ہوگا، لیکن اہل سنت و جماعت کا کوئی ایسا عالمی، صوبائی یا ضلعی پیمانے پر کوئی ایسا اسکول اور مدرسہ ہمیں نہیں ملے گا جہاں پر ہم اس پر متفق ہو اور خالص اسلامی نقطہ نظر سے بچوں کی وہاں پر تربیت کی جاتی ہو۔ کورونا کے زمانے میں دلی کے اندر اور دیگر شہروں میں بڑے کڑوے پھل اٹھانے پڑے ہیں ہماری جماعت کو۔ ہمارے بعض اسکالرز ہیں، موت اور زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دنیا کے اصول کے لحاظ سے اگر وقت پر ان کو علاج مل جاتا تو شاید ان کی جان بچ جاتی، لیکن نہیں ہوا۔ اس ہاسپٹل میں گئے نہیں قبول کیا گیا، اس میں گئے نہیں قبول کیا گیا، اس میں گئے نہیں قبول کیا۔ آخر کیوں؟ میں کہتا ہوں یہ ہمارے جو سرکردہ حضرات یہاں پر موجود ہیں اپنے اختلافات کو، جس حد تک اختلافات ہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت اور فطرت ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اختلاف رہے، اختلاف افتراق اور انشقاق نہ بن جائے۔ اور ہمیں سر جوڑ کر کے اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں، ایک میرا اپنا اندازہ ہے، سال بھر میں ہمارے جلسوں پر، ہمارے اجلاسات میں اور جو دوسری قسم کے اجلاسات منعقد کیے جاتے ہیں، چاہے عید میلاد النبی کے نام پر ہے، عرس کے نام پر ہے، جلسہ کسی بھی نام پر ہے، اور ہماری شادیوں میں جو خرچ ہوتا ہے، اگر سال بھر کا میں سمجھتا ہوں اگر اسے اکٹھا کر لیا جائے تو ہمارے خیال سے ایک یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے ہماری۔ آخر اس بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہے؟ صرف قوم کا رونا رونے سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری یونیورسٹی ہونی چاہیے، ہمارا کالج ہونا چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، ایک دنیا کے بڑے اسکالر نے ایک مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزیں جو بنائی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ خاصیت رکھی ہے۔ مثال کے طور پر ہر چیز کی یہ خاصیت ہے کہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو سکڑ جاتا ہے۔ آپ جتنے ٹھنڈے ہوں گے اتنے مختصر جگہ میں آپ بیٹھیں گے، لیکن پانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ پھیلتا ہے۔ اسی لیے اوپر کا پانی پہلے جمتا ہے اور نیچے کا پانی بعد میں جمتا ہے۔ کہا ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہر چیز کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو سکڑتی ہے، اور پانی کی یہ خاصیت ہے جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھیلتا ہے۔ کہا لیکن اگر یہی ایک اسلامی اسکالر ہو، اسلامی معلم ہو، مدرس ہو، ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، تو اس کو اس انداز سے پڑھائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو سکڑ جایا کرتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں یہ خاصیت نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو تو
پھیل جائے. کیوں؟ اگر وہی تاثیر اللہ تعالیٰ نے پانی میں بھی رکھی ہوتی تو پانی جب نیچے سے ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا یا سکڑنا شروع ہوتا تو پانی میں ہزارہ قسم کی جو مخلوقات ہیں وہ اوپر آ جاتی, ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی میں یہ خاصیت رکھی ہے, کہا اگر اس انداز سے پڑھایا جائے تو ایک مسلم سائنسداں پیدا ہوگا, اور پہلے انداز سے جو پڑھایا جاتا ہے ایک ملحد سائنسداں پیدا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ ہمارے سرکردہ اور صاحب ثروت حضرات جو ہیں انہیں اس بارے میں توجہ دینی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں اگر ان لوگوں نے اس بارے میں توجہ نہ دی تو ان یونیورسٹیوں سے, ان کالجز سے دہریہ ڈاکٹر اور دہریہ انجینئر پیدا ہوتے رہیں گے, اور ہمارے بچے اور بچیاں اسی طریقے سے ارتداد کی شکار ہوتی رہیں گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں. فطرت کبھی افراد سے اغماد بھی کر جاتی ہے, کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف, ملت کے گناہوں کو معاف نہیں کرتی ہے وہ. تو پہلی میرے جو گزارش ہے وہ قوم کے سرکردہ چاہے علمی طور پر ہیں, مال کے طور پر ہے, منصب کے طور پر ہے, ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس سلسلے میں توجہ دیں. دوسری چیز جو مجھے کہنا ہے والدین کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ اصل جو عنوان ہے وہ کیا ہے, بیٹی بچاؤ, کیا ایمان بچاؤ بیٹی بچاؤ. تو گویا یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ اصل خطاب یہ والدین سے کیا جا رہا ہے. تو ان سے میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے والدین اپنے بچے اور بچیوں میں, یہی چیزیں تقریباً ہمارے خطبہ نے پیش کی, لیکن میں اسے ایک اصول کے تحت لانا چاہتا ہوں. دیکھیں, پہلی چیز والدین کو چاہیے کہ ان کا گھر ایک اسلامی تعلیم کا مرکز ہونا چاہیے. خصوصاً فتنوں کے دور میں میں ان آیات اور احادیث کو تفصیل سے رکھ کر کے وقت و طول نہیں دینا چاہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فتنوں کا ذکر فرمایا, سنن ابو داؤد کی اس حدیث کے اوپر جو ابو ثعلبہ الخشنی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا رأيت شوحا مطاعا وحوا متبعا وعجاب كل ذي رأي برأيه. آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ علیک بخاصۃ نفسک, علیک بخاصۃ نفسک, یعنی تمہیں خصوصاً اپنی فکر ہونی چاہیے. اس کی تفسیر علماء نے دو کی ہے. ایک تو یہ کی ہے کہ تم صرف اپنی ذات کی فکر کرو, اور دوسری یہ ہے کہ تم اپنی اور اپنے اہل و عیال کی فکر اور اس سوچ میں پڑو کہ آخر ان کے اندر ہم ان کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر یہ خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے ہمارے بچے اور بچیوں میں, تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دعوت دینی شروع کی تو آپ کی دعوت پر ایک فاحشہ عورت نے بھی لبیک کہا اور وہ مسلمان ہو گئی تھی. تو جب لوگ ہجرت کر کے آئے تو وہ بھی ہجرت کر کے آئی. زمانے جاہلیت میں کسی سے اس کے خاص تعلقات تھے, تو ایک بار دونوں کسی گلی میں یا گلی کے نکڑ پر دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا, تو اس دونوں کے درمیان شیطان کود پڑا ہے. ابھی جیسا کہ ابھی شیخ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک حد ہے, اسے توڑنا نہیں چاہیے, خصوصاً خلوت کی حد. جیسا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے حضرت اعمش سے کہا کہ دیکھو تم لا تخلون بامرأة
وَلَوْ قُلْتَ أَن تُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، تم کسی عورت سے خلوت میں نہ ملو، خواہ تم یہ کہو ہم اسے قرآن سکھا رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب تنہائی میں ملے، شیطان درمیان میں کود پڑا اور وہ مرد آگے بڑھ کر کے اس عورت کو بوسہ لینا چاہا۔ اس عورت نے کہا ماں، اسلام آ گیا، جاہلیت کا دور ختم ہو چکا ہے، اسلام آ گیا، جاہلیت کا دور ختم ہو گیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ ذَهَبَ بِالشِّرْكِ، یہ شرکیہ کام ہے، اب اس کی گنجائش مسلمان ہونے کے بعد نہیں رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی اس نصیحت کے اوپر وہ جوان پیچھے مڑا جا رہا ہے اور مڑ کر کے دیکھتا جا رہا ہے، مڑ کر کے اس عورت کو دیکھتا جا رہا ہے۔ شاید وہ یہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ جگہ کتنی ملعون ہے کہ اس جگہ میں پر ہم سے گناہ کا ارادہ ہم نے کیا ہے۔ تھوڑی دور جاتا ہے اسی انداز میں کہ ایک دیوار سے اس کو ٹھوکر لگی اور اس کے پیشانی پر زخم آ گیا، خون بہنے لگا، اور وہاں سے سیدھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا کہ تمہارے گناہ سے تمہیں دنیا ہی کے اندر دے دی۔ لیکن سوال یہ ہے، اس عورت اور یہ مرد دونوں اس گناہ کے کام سے کیوں رک گئے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ تھا۔ عمر الاشقر حضرات جانتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ ساتھیوں دیکھیے، یہ جو تحریک ہمارے آپ کے درمیان چل رہی ہے، لڑکیوں کو ان کے گھروں سے نکالنے اور ان کو بے حیا بنانے اور ان کو برباد کرنے کی کوئی نئی تحقیق، یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے، یہ آج سے سالہ سال پہلے سے چل رہی ہے، اور عرب دنیا کے اندر بڑے زوردار انداز میں اس چیز کو اپنایا گیا ہے اور اس چیز کو نافذ کیا گیا ہے۔ ترکیہ میں تو یہاں تک صورتحال تھی، مصطفیٰ کمال پاشا من اللہ ما یستحق کے اس کے زمانے میں، کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر دوپٹہ لے کر کے چلتی تو اس کی سزا قتل تھی، اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ فتنہ ہے جس فتنے سے ہمیں اور آپ کو لڑنا نپٹنا ہے۔ تو وہاں پر کسی عرب میں نام نہیں لوں گا، کسی عربی اسکول میں ایک لڑکی جو مشکل سے 8-9 سال کی تھی، وہ لڑکی اسکول جاتی ہے، اسکول کی ٹیچر نے بلکہ پرنسپل نے، جو عورت تھی، اس نے کہا دیکھو یہ جو لمبا چوڑا لباس پہن کر کے آئی ہے، اسے کل پہن کر کے نہ آنا، بلکہ جو اسکول ڈریس ہے یعنی جو آدھی ران تک رہتا ہے وہ پہن کر کے آنا، ورنہ تمہیں اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا۔ گھر گئی، اس نے اپنی امی سے کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ والدین اگر سوچ لے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اس نے اپنی امی سے کہا امی آج مدیرہ نے، پرنسپل نے ہم سے یہ کہا ہے۔ کہا بیٹی لیکن مدیرہ نے تو یہ کہا ہے، لیکن آپ کا رب، آپ کا اللہ جو ہے یہ نہیں کہتا آپ کو، آپ کا اللہ کہتا ہے کہ وہی لباس پہن کر کے جاؤ۔ لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی وہی لباس پہن کر کے گئی اسکول میں۔ مدیرہ نے پھر اسے بلایا، ڈرایا، دھمکی دیا اور کہا کل اگر نہیں آتی تو تجھے سزا دوں گی میں۔ پھر بچی روتی ہوئی گھر پر آئی، اپنی والدہ سے بیان کیا۔ اس کی والدہ نے کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ تم اپنے پرنسپل مدیرہ کی بات مانو گے یا اللہ کی بات مانو گی؟ تمہارے پرنسپل یہ بات کہہ رہی ہے لیکن تمہارا رب اس سے راضی نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے لڑکی تیسرے دن بھی اسکول جاتی ہے۔ جب مدیرہ نے دیکھا تو اس کا پارا چڑھا اور اس کو بچیوں سے کنارے کیا، بے عزت کیا، کہا اگر کل تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ چھڑی دیکھ رہی ہو، تمہاری پٹائی بھی ہوگی اور اسکول سے تمہیں نکال باہر کر دیا جائے گا۔ اب وہ گھر جاتی ہے، پھر ماں سے وہی بات کہتی ہے، لیکن ماں اسے یہی سمجھاتی ہے کہ بیٹی تمہاری استاد ضرور، تمہاری پرنسپل ضرور یہ بات کہہ رہی ہے، لیکن تمہارا رب یہ بات اس پر راضی نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹی
تیسرے یا چوتھے دن جب اسکول گئی اور مدیرہ نے اسے دیکھتے ہوئے فوراً نکالا اور چھڑی اٹھائی اور مارنے کے لیے جب کہا تو اس بچی کہتی ہے کہ پتہ نہیں میں آپ کی بات مانوں کہ اس کی بات ان کی بات مانوں، پتہ نہیں، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ میں آپ کی بات مانوں یا اس کی بات مانوں۔ اس نے کہا کس کی بات کر رہی ہے تو؟ کہتی اللہ کی بات کر رہی ہوں میں۔ لڑکی کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ پرنسپل کے ہاتھ سے چھڑی گر گئی کہ کس کا نام لے لیا اس نے، اور اس نے فوراً اس کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ آج آپ کی بیٹی نے مجھے وہ نصیحت کی ہے کہ آج سے پہلے مجھے یہ نصیحت کسی نے نہیں کی تھی۔ تو اصل کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ اللہ تبارک و تعالی کی اگر اہمیت دل میں بیٹھائی جائے، ایمان کے اقدار اگر ہم اپنے بچوں کے دل کے اندر بیٹھا دیں، تو جیسا کہ شیخ نے اس سے کہا تھا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ دوسری بات ساتھیو، اچھی اور شرعی تربیت کریں ان کی، اپنے بچوں کی۔ آج ہم تعلیم کے معاملے میں بہت آگے ہیں لیکن تربیت کے معاملے میں بہت پیچھے، حتیٰ کہ ہمارے اب عربی مدارس بھی تربیت سے دھیرے دھیرے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف تعلیم نہیں تھی، آپ کو صرف معلم بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا تھا۔ سورہ جمعہ کے اندر، سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرائض منصبی 4 بیان کیا گیا ہے کہ 4 کاموں کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ جی یہ قرآن کی شہادت ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 فرض منصبی ہے کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ کی تلاوت، قرآن پڑھا دینا، قرآن سکھا دینا، تلاوت اچھی کرنے لگے۔ لیکن معاملہ اسی پر ختم نہیں ہو جاتا کہ جب لوگ ہم نے پڑھا دیا ہے، جیسے ہمارے مدرس حضرات کہتے ہیں ہم نے تو پڑھا دیا ہمارا کام ختم ہو گیا، نہیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کیا چیز ہے ساتھیو؟ کیا چیز ہے تزکیہ؟ 2 الفاظ مجھ سے سن لیجئے، نیک کام کا عادی بنانا اور برے کام سے دور رکھنا ان کو، یہ تزکیہ اصل ہے۔ یہ 2 چیزیں بنیادی ہے تزکیہ کے بارے میں۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہمارے والدین اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں، یعنی انہیں عبادت کا پابند بنائیں، انہیں صحیح عقیدہ سکھلائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیا ہے، ان کے دل میں بیٹھائیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جو آج ہمارے مربین سے چھوٹی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان عقیدے ولا اور برا۔ قرآن مجید میں توحید کے بعد جتنا زور عقیدے ولا اور برا پر دیا گیا ہے اتنا زور کسی اور چیز پر نہیں دیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ بھی اس عقیدے، اس نام کو سن کر کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ عقیدے ولا اور برا کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے عقیدے ولا اور برا؟ یعنی ایک مومن، اس کی محبت، اس کا رہنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی تمام تر خواہشات، نیک خواہشات اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کی جدائی، اس کے بغض، اس سے نفرت، اس کی دوری ساری کی ساری کس سے ہو؟ غیر اللہ سے۔ اور یہ دین کے بنیادی اصول میں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ۔ تو ہم اپنے بچے اور بچیوں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے ساتھیوں، ہم اپنے بچے اور بچیوں کو عقیدے ولا، موالات اور معادات یہ ایک مومن سمجھے۔ مثال کے طور پر اس دنیا میں اگر کوئی شخص اپنے والد کے دشمن، اپنے والد کو گالی دینے والے،
اپنے والد کو برا کہنے والے آدمی کے ساتھ دوستی رکھے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ کے والد کے ساتھ کی مخالفت، حتیٰ کہ اگر آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہیں ہے، اگر آپ کے والد کی مخالفت کرتا ہے، ان سے عداوت رکھتا ہے، تو آپ اس سے اپنا تعلق رکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول آپ کے والد سے بھی بڑے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا باغی ایک مومن کا دوست بن جائے، ایک مومن اس سے محبت کرے، اور اس سے محبت کا معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ اپنے دین، اپنے والد، اپنے والدہ، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے الگ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کو ولا اور برا کا عقیدہ ان کے دل کے اندر ہم نے پیوست نہیں کیا ہے۔ جیسے شیخ ام سلیم رضی اللہ کو واقعہ بیان کر رہے تھے، شیخ نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا تھے، ایک وقت نہیں تھا، حضرت ابو طلحہ نے کیا کہا تھا؟ میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جو دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی نہیں دے گا۔ کہا آپ مجھے کیا دیں گے؟ کہا تمہارا گھر سونے اور چاندی سے بھر دوں گا، الصفراء والبیضاء، تمہارا گھر سونے اور چاندی سے بھر دوں گا۔ حضرت ام سلیم نے کیا کہا؟ اور ابو طلحہ مدینہ منورہ کے مالدار، خاص طور پر کھجور کے باغات ان کے جتنے تھے، کسی اور صحابی کے اتنے کھجور کے باغات نہیں تھے، اور انہی باغات میں سے ایک باغ باغ بیروحہ تھا، جسے انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لیکن حضرت ام سلیم نے کیا کہا؟ ہمیں سونا اور چاندی نہیں چاہیے، ہمیں ڈگری نہیں چاہیے، ہمیں اعلیٰ نوکری نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ کہا پھر کیا چاہتی ہو؟ کہا آپ مسلمان ہو جائیں، میں آپ سے مہر تک نہیں طلب کرتی ہوں، سونا اور چاندی چھوڑ دیجئے، آپ سے مہر بھی نہیں مانگوں گی، آپ کا اسلام لانا ہی میرا کیا ہوگا؟ جی یہ میری مہر ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کے دل میں اسلام کی صحیح تربیت کریں، عقیدے کا انہیں پابند بنائیں، عبادات کا پابند بنائیں، اور انہیں پردے کا حکم دے اپنے بچے اور بچیوں کو، جیسا کہ معاملہ آگے تک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی اخلاق کی تعلیم دے اپنے بچے اور بچیوں کو۔ صرف اسلامی عبادات، اسلام ساتھیوں 4 چیزوں کا نام ہے، اور یہ بڑی کوتاہی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، لوگوں کی زمین ہڑپ کیے ہوئے ہوگا، لیکن کہے گا ہم موحد ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے۔ کوئی موحد بے نمازی نہیں ہوتا، کوئی موحد جھوٹا نہیں ہوتا، کوئی موحد جھوٹ نہیں بولتا ساتھیوں۔ اس لیے کہ اسلام، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی جو چالیں ہیں، شیطان کی جو راہیں ہیں، اس راہ پر نہ چل پڑو تم لوگ۔ تو اسلام 4 چیزوں کا نام ہے ساتھیوں۔ عقیدہ ہے جس کو سب سے زیادہ اہمیت ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اور اخلاقیات ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کیا فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ اچھی اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ انہی اچھے اخلاق میں عورتوں کے لیے حیا کی بھی تربیت ہے، جیسا کہ شیخ بیان کر رہے تھے۔ اور حیا اسلام میں معمولی چیز نہیں ہے۔ صرف ایک حدیث کے اوپر آپ غور کر لیں جو سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٍ، ہر دین میں ایک اخلاق کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اسلام کا سب سے عمدہ اخلاق کیا ہے؟ حیا ہے۔ اسی لیے جب حیا گئی تو دین بھی چلا جاتا ہے انسان کا۔
تو اسلامی اخلاق اور اقدار کی بھی اپنے بچوں کو تعلیم دیں. اسی طریقے سے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں ان کا مقام کیا ہے یہ انہیں یاد دلائیں کہ اللہ نے انہیں کس لیے بنایا ہے, اللہ نے انہیں کیا مقام رکھا ہے. اسلام مسلمان ہونے کی حالت میں اگر وہ ان کے جسم سے ایک قطرہ خون بھی نکلتا ہے, اور قطرہ خون تو بہت دور کی بات ہے, اگر اسے کوئی ہم اور فکر لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی انہیں ثواب اور اجر دیتا ہے. قطرہ خون تو بہت دور کی بات ہے, فکر لاحق ہوئی, ایک جوڑا ہے میاں بیوی کا, 1 سال ہوئے, 2 سال ہوئے, 3 سال ہوئے شادی کے, اور اولاد نہیں ہو رہی ہے, تو فکر ہوگی کہ فکر نہیں ہوگی؟ غم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس غم کو یہ نہ سمجھیں کہ بیکار جا رہا ہے, اس غم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے رہا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو ایک مومن کا اللہ نے کیا مقام رکھا ہے ذرا سوچیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں, ساری دنیا تباہ اور برباد ہو جائے اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا ہے, لیکن ایک مومن کا قتل اللہ کو گوارا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک مومن کے قتل میں ساری دنیا کے لوگ شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کو عذاب دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. یہ مقام بتائیے ایک مومن کا, اور اس کو چھوڑ کر کے ہمارا نوجوان ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ایک بے غیرت باپ اپنی بیٹی کی شادی غیر مسلم کو دے رہا, غیر مسلم سے کر رہا ہے. کہاں گیا اسلامی اقدار, کہاں گئی اسلامی غیرت؟ تو ایک مومن کا بڑا اونچا مقام ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں, ہماری جو بچیاں خاص طور پر جانتے ہیں کہ یہ کوئی پہلی دوسری چوتھی جماعت میں پہلے والی بچی کا معاملہ نہیں ہے, یہ ان بچیوں کا ہے جو بلوغت بلکہ اس سے اونچے مرحلے کو پہنچ چکی ہے. ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس راہ پر آپ چلی ہیں اس راہ کا انجام کیا ہے صرف اس کے اوپر آپ غور کر لیں. بس آپ پڑھی لکھی ہیں, انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, کالج میں پڑھتی ہیں, سب کچھ ہے. اللہ نے آپ کو سوچنے اور فکر کا مادہ دیا ہے. آپ سوچ لیں کہ آپ کس راہ کے اوپر جا رہی ہیں. یہ عشق اور یہ معاشقہ یہ انسان کو کس حد تک نیچے گرا دیتا ہے کہ الامان الحفیظ ہے. صرف یہی ایک بات سوچ لیں کہ آپ نے جو ایک راستہ اختیار کیا ہے وہ راستہ آپ کو جنت نہیں بلکہ کہاں لے جانے والا ہے؟ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. اور یہ معمولی خسارہ نہیں ہے. اسی کو اگر آپ سوچ لیں تو اللہ کی قسم اللہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے, اور زندگی بدلے گی. وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اپنے مشاہدات بتاؤں کہ کس طریقے سے یہ احساس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو کیسے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. میں ایک عورت کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں, اچھی طریقے سے جانتا ہوں. جب اس کی عمر 8-10 سال کی تھی تو اس کے والد نے اس کی بیوی اس کی ماں کو طلاق دے دیا. پتہ نہیں کہاں چلا گیا, آج تک اس کا پتہ نہیں ہے. اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو ایک اردو میڈیم اسکول بامبے کے اندر داخل کر دیا. پڑھتی رہی. جب بچی 13-14 سال کی ہوئی, بچی خوبصورت, صحت کے لحاظ سے اچھی, پرواز اس کی اٹھان بڑی اچھی تھی, تو ماں نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک غیر مسلم کے ہاتھ میں اسے بھیج دیا, اور خود ایسی غائب ہوئی کہ آج تک نہیں مل سکی. واللہ علم کہاں چلی گئی. اس شخص نے شریف آدمی تھا اگرچہ غیر مسلم تھا. یہ میں کوئی قصہ یا کوئی فلم یا کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے, میں اس کا ایک شاہد ہوں, اس میں شریک ہوں. بعد مواقع پر میں سعودیہ سے آ کر ہم نے اس کے لیے تحفہ بھی اس کو پیش کیا ہے. یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھیں کہ یہ واقعہ کوئی افسانہ نہیں ہے. غیر مسلم شوہر نے اسے اپنے ساتھ رکھا, لیکن بیوی بنا کر کے رکھا, اور وہ اسے آرام دیا ہے,
کہ آج سے 18 سال 20 سال پہلے ایک ایک ساڑی اسے 2-2 3-3 لاکھ کی پہننے کے لیے دیتا تھا. ذرا سوچیں, ایک ساڑی بس کتنا, 2-2 3-3 لاکھ کی ایک ایک ساڑی, یعنی کس آرام سے رکھا, اندازہ لگائے اس کو. اسی درمیان اسے اپنی بیوی بنا کے شادی کیا اسے اپنے مذہب کے مطابق, یہاں تک کہ اللہ نے اسے 2 بیٹیاں دے دیا. لیکن آخر میں اسے کچھ محسوس ہوا کہ ہمارے شوہر اب تک جو ہم سے محبت لگاؤ رکھتے تھے اب اس میں تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے. تو عورت کے ذہن میں فکر پیدا ہوتی, الجھن, اور سب سے پہلے جاتا ہے کہ ہاں کسی نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہے, یا یہ کہ وہ کسی غیر مرد عورت کے ساتھ اپنا تعلقات بنا رہی ہے, وہ بنا رہا ہے. تو وہ ایک دن اپنا دل بہلانے کے لیے اپنی گاڑی اسٹارٹ کیا اور اپنی دونوں بچیوں کو لے کر کے کہاں گئی, اسکول چھوڑنے کے لیے. حالانکہ ڈرائیور ہے, سب کچھ ہے, لیکن صرف دل بہلانے کے لیے اپنا تھوڑا سا اپنی فکر کے اندر تبدیلی آئے, خود ہی گئی. تو راستے سے جا رہی ہے, تو گویا اس راستے سے جا رہی ہے تو کیا دیکھتی, کہیں راستہ کے کنارے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کا ہاتھ دے کر کے ان کی قسمت بتا رہا ہے, ان کی قسمت بتاتا ہے. تو اس نے کہا پہلے بچوں کو اسکول پہنچا دوں, پھر آ کر کے میں بھی اپنا ہاتھ دکھلاتی ہوں کہ میری قسمت پہ کیا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ساتھیوں کس قدر عظیم ہے, کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے کس طریقے سے ہدایت دیتا ہے, یہ ہمارے آپ کے سمجھ سے باہر کی بات ہے. تو وہ واپس آ رہی تھی, اپنی گاڑی کو ادھر کھڑی کیا اس طرح, اور پھر اتر کر کے پیدل ہی یہاں پر آئی. ظاہر بات اب اتنے بڑے خاندان میں تھی تو اس کا چلنا, اس کی شباہت اور اس کا لباس بتا رہا تھا کوئی معمولی عورت نہیں ہے. تو جب لائن میں کھڑی تھی سب لوگ ہٹ گئے تو کہتی بابا ذرا دیکھیں کہ ہاں میری قسمت میں کیا لکھا ہے. تو پہلے تو وہ جھجکا کہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے, پھر دیکھ کے کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام شبانہ ہے. کیا کہا؟ حالانکہ اس کے شوہر نے اس کا نام بدل کر کے پریا رکھ دیا تھا, پریا, لیکن اس کی زبان سے نکلا کیا, میرا نام کیا ہے؟ شبانہ ہے. کہا تم مسلمان ہو؟ کہا کہ یہی سمجھ لیجئے. تو اس نے کہا تمہارا سارا کا سارا حل تمہاری کتاب قرآن مجید میں موجود ہے. سارا کا سارا حل کہاں موجود ہے؟ تمہاری کتاب قرآن مجید میں. اور ہم اپنی بہنوں سے یہ کہیں گے, اپنی فکر کو, اپنے غم کو, عشق کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کتاب اللہ سے بہتر کوئی اور علاج آپ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیجئے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیے, سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ضرور تغیر اور تبدیلی لے آئے گا. ایک دو نہیں بلکہ کروڑوں اور ارب لوگوں کی قسمت کو قرآن مجید نے بدل دیا ہے. تمہاری قسمت کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید بدل دے گا. تو اس نے کیا کہا کہ تمہارا علاج کہاں ہے؟ قرآن مجید میں ہے. اب چونکہ وہ اردو میڈیم سے پڑھی ہوئی تھی لہذا قرآن پڑھنا اور اردو ترجمہ پڑھنا جانتی تھی. گھر پر آئی, ڈرائیور کو پیسے دیا اور کہا جاؤ محمد علی روڈ سے, وہاں سے ایک قرآن مجید ترجمے والا لے کر کے آؤ. تو وہ لے کر کے آیا. اب وہ اس کو چھپا کر کے اپنے شوہر سے پڑھنے لگی. پڑھتے پڑھتے شاید واللہ عالم میں یہ نہیں پوچھ سکا اس سے, اس آیت پر پہنچی مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں, اور مشرک مردوں کو اپنی بیٹیاں نہ دو یہاں تک کہ وہ. تو اس نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں تو اب غلط راستے پر تھی, گناہ کا کام کر رہی تھی. لہذا اس نے اپنے شوہر سے دوری اختیار کرنا شروع کر لیا, دوری اختیار کرنا, یہاں تک کہ بستر الگ اور یہ اور وہ, حتیٰ کہ گھر سے بھی نکل کر کے. اب مشکل یہ ہے کہ جائے تو کہاں جائے. اس کے کچھ خاندان والے تھے, کوکن کے علاقے کی تھی, تو دور سے اس کو پتا چلا کہ ہماری ماں نہیں, ہمارے باپ نہیں. تو خاندان والوں کے بارے میں, چونکہ ماں جب بھاگی ہے تو ہوش والی سمجھتی تھی ہمارا خاندان کون ہے, تو ان کو اپنا خوب پیسہ دیتے, خوب اس کے ساتھ لوگ آہو بھگت کیا کرتے تھے. لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اس سے الگ ہو گئی ہے تو سارے لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. آہستہ آہستہ اسے پتا چلا میرے بھائی کا ان کے گھر آ گئی.
میرے بھائی کو ابو کہنے لگی اور میری بھابھی کو امی کہنا شروع کر دیا اب ان کے سر پر۔ ساتھیوں وہ بھی شریف آدمی تھا، بامبے کے ایک علاقے میں اسے ایک فلیٹ لے کر کے دیتا ہے اور اس زمانے میں 10,000 روپے ہر مہینے اسے خرچہ کے لیے دیتا تھا۔ بیمار ہو ڈرائیور بھیجے جا کر کے علاج، سمجھاتا تھا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہے کہ اب آپ میرے لیے جائز نہیں ہے، آپ میرے لیے جائز نہیں ہیں۔ علی کل حال قصہ مختصر یہ کہ وہ راتوں کو برابر بارہا سوتے ہوئے اٹھ کر کے بیٹھ جاتی اور کہتی اے رب تو اس مظلوم عورت کو کب تک آزمائے گا، آخر اس کی آزمائش کا دور کب ختم ہونے والا ہے۔ ایک بار میں سعودیہ سے آیا ہوا تھا، پرتاپ گڑھ اپنے یہاں موجود تھا کہ بھائی بھی تھے کہ ٹیلی فون آتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی طے ہو گئی ہے اور ایک مفتی سے اس کی شادی ہوتی ہے، آج اس کے بچے بھی ہیں۔ آخر سوچیں، آخر یہ اس نے اپنے مقام کو، اپنی حقیقت کو پہچانا، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا۔ اور میں کہوں گا اس بیماری میں مبتلا جو لوگ ہیں، مرد ہوں یا عورت، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا سے بڑھ کر کے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز علاج کا سبب نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَانَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بالکل فارغ، خالی ہو گیا۔ خالی ہونے کیا مطلب ہے؟ اب ان کے دل میں صرف موسیٰ علیہ السلام اور کوئی چیز نہیں، انہی کی فکر ہے، انہی کے بارے میں سوچتی ہیں۔ شیطان آ کر کے ان سے کہتا ہوگا کہ تو بھی کتنی بے وقوف عورت ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دی، تیرے پاس رہتا، سمندر میں گیا کہیں جانور کھا لے گا، کوئی مچھلی اسے نگل جائے گی، اگر تیرے پاس ہوتا لوگ آتے اسے قتل کرتے، کم سے کم تو اپنے ہاتھ سے دفنا اور نہلا تو سکتی تھی اس کو، آج تو اس کا کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان کادت لتبدی بھی، اتنی پریشان ہوئی کہ کوئی راستہ نکل نہیں رہا تھا، حتیٰ قریب تھا کہ لوگوں کے سامنے بتا دیتی کہ جو سمندر میں تیرتا ہوا بچہ پکڑا گیا وہ میرا ہی بچہ ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، ذرا غور کریں، لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ رکھا ہوتا تو گویا کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دلوں کا مالک اور دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اس سلسلے میں مدد مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارے بچے اور بچیوں کا مسئلے کا حل کرنے والا ہے۔ والدین کو چاہیے، اور یہ بہت اہم چیز ہے، آج یہ چیز ہمارے ہاں سے مفقود نظر آ رہی ہے، اپنے گھر کو ایک مدرسہ اور تعلیم گاہ بنائیں، اپنے گھروں میں ہفتہ واری تعلیم کا اہتمام کیا جائے، جہاں خصوصاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بالاخص مکی دور کی جو سیرت ہے اس کے اوپر توجہ دلائیں، کبھی کبھی علماء کو بلا کر کے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچپن میں بہت کچھ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے، بچوں سے علماء آتے تھے، مولوی حضرات آ رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹھتے تھے، نیک باتیں۔ آج کل تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہ دعات حضرات بھی، صدر حضرات بھی مولوی صاحب کو بلائیں گے تو ہوٹل میں ٹھہرائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور مولوی بھی ہوٹل سے نیچے راضی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے سلف کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، کسی کے گھر میں رہتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کی اس طرح نیک باتیں، تربیت ہوا کرتی تھی، یہ ایک بہترین ذریعہ تھا علم حاصل کرنے کا اور تربیت کا۔ آج ہم کیونکہ ترقی یافتہ، ہم نے بھی ترقی کر لی ہے، لہذا ہوٹل اور 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہراؤ ہو، یہ طریقہ ہمارے سلف کا نہیں رہا ہے۔ تو ہم چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو ایک تعلیم گاہ بنائیں۔ اگر ہم نے اپنے گھر کو ایک تعلیم گاہ، ہم نے اس لیے کہ بعض عربی ممالک جہاں پر بڑی سختی آئی ہے، ہم نے وہاں کے لوگوں کو سیکھا ہے ساتھیوں، بلکہ عربی ممالک کو چھوڑ دیجئے، آپ رشیا کی وہ ولایتیں، وہ صوبے جو آزاد ہوئے ہیں، وہاں کے اگر حالات کو آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 1424 میں شیخ صاحب 1424 میں دبئی کے اندر ایک قرآن کی تلاوت، تجوید اور حفظ کا مقابلہ ہوا ہے، اس میں اول نمبر پر کون آیا ہے شیخ؟
ہندوستان کا کوئی طالب علم نہیں، سعودیہ کا کوئی طالب علم نہیں، پاکستان کا نہیں، کہاں کا؟ رشیا کا۔ کہاں کا؟ رشیا کا۔ یہ گھر کی تعلیم کا اثر ہے، اور اس بچے کی عمر ہے صرف 12 یا 13 سال تھی ساتھیوں۔ کتنا؟ 12 یا 13 سال تھی، اور وہ اول نمبر لے رہا ہے پوری دنیا میں، قرآن کے حفظ میں بھی اور قرآن کی تجوید میں بھی۔ آخر میں یہ خبر الریاض اخبار میں چھپی تھی، الریاض اخبار میں چھپی تھی، اسے ہم نے کہیں، اس کا تراشا ہم نے کہیں رکھا بھی تھا، یہ خبر اس میں چھپی تھی الریاض اخبار میں۔ جب نامہ نگار اس سے مقابلہ کے لیے گئے، ظاہر بات اس سے مقابلے کے لیے آئیں گے، مقابلے کے لیے گئے تو کہا تم نے اتنا اچھے انداز میں قرآن مجید کو کیسے حفظ کیا؟ اور وہ بھی کہاں؟ رشیا میں، جہاں اگر قرآن مجید کا نسخہ کسی کو مل جائے تو اس کی سزا قتل تھی۔ قرآن مجید کا نسخہ ہی نہیں، اما پارہ کسی کو مل جائے، بغدادی قاعدہ کسی کو مل جائے تو اس کے لیے کوئی کیس نہیں کیا جاتا تھا، پولیس کو جھوٹا کیس بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کی سزا کیا تھی؟ سیدھے قتل تھی، سیدھے قتل تھی ساتھی۔ تو کہا گیا تم نے کیسے یاد کیا؟ کہا ہمیں ہمارے ابو نے یاد کرایا ہے۔ کہا آپ کے ابو نے؟ آپ کے ابو کو کون یاد کرایا؟ کہا میرے ابو کو میرے دادا نے یہ قرآن یاد کرایا ہے۔ کہا اچھا، اتنی پریشانی تھی، اتنی سختی تھی تمہارے دادا کے زمانے میں تو اور بڑا جرم تھا، یہ کیسے ہوا کہ تمہارے دادا نے تمہارے ابو کو اتنا قرآن یاد کرایا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ ہمارے دادا ہمارے ابو کو روز آنا صبح کو گدھے پر بیٹھاتے اور لے کر کے جنگل طرف چلے جاتے، ادھر پہاڑ وغیرہ، اور جنگل میں ایک مقام پر پہنچ کر کے ان کے آنکھ پر پٹیاں باندھ دیتے تھے، ان کی آنکھ پر پٹی باندھ دیتے تھے، پھر ان کو کسی پہاڑ کے ایک غار میں لے جاتے، وہاں قرآن مجید تختی پر لکھا ہوا ملتا اور ہمارے باپ کو ہمارے دادا یاد کراتے قرآن، اور پھر جب جتنا یاد کرا لیتے تو وہاں سے لے کر کے اسی جگہ آتے جہاں پٹی باندھا تھا، نہیں پھر پٹی باندھ کر کے وہاں پر لے آتے اور پھر وہاں آ کر کے پٹی کھول دیتے اور گھر لے کر کے آتے۔ تو پوچھا آخر پٹی کیوں باندھ دیتے تھے تمہارے باپ بیٹے کمال، پٹی کیوں باندھتے تھے؟ کہا ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے ابو پکڑے جاتے یا ہمارے ابو پکڑے جاتے، ان کو سزائیں دی جاتی تو اس جگہ کو بتا دیتے جہاں وہ قرآن یاد کیا کرتے تھے، جہاں وہ قرآن یاد کرتے تھے۔ اور صرف ہمارے ابو نہیں، اس علاقے کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ایسی جگہوں میں لے جا کر قرآن یاد کراتے تھے، اس لیے ہمارے ابو کے آنکھوں پر پٹی باندھ دیا کرتے تھے۔ تو ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گھر جو ہونا چاہیے ایک مدرسہ ہونا چاہیے، ایک تربیت گاہ۔ ماں کو یہ عادت بنا لینی چاہیے، خصوصاً ہر نماز کے وقت اٹھانے کے لیے اپنے فجر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ بچے جو 8 سال کے ہو گئے ہیں ان کو خود نماز کے لیے نہ اٹھائے، اس کے بعد اپنا نماز پڑھنا شروع کرے۔ اگر نہیں کرتی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں محبت کو تربیت پر غالب نہیں کرنا چاہیے، تربیت کو محبت پر غالب کر دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، محبت کو تربیت پر غالب کر دیتے ہیں، نہیں، انہیں بھیجے مسجد میں، پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ اور جب بچے گھر سے نکلنے لگے، ہاں بیٹا نکلنے سے پہلے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لینا، تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لینا۔ اس طریقے سے اپنے گھر کو تربیت گاہ بنائیں۔ علی کل حال ساتھیوں، بات بہت ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی اس کوشش کو، ہمارے جن ذمہ داروں نے، جمعیت اہل حدیث گلبرگہ نے جو اس سلسلے میں کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اسے فائدہ مند بنائے، اور جو ہمارے سرکردہ حضرات یہاں پر حاضر ہیں ان کا بھی شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اگر میری بات سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو میں معذرت چاہوں گا، پہلے ہی ہمیں معاف کرے، اس لیے کہ ہم نے جو بات اگر کچھ کہی ہے تو خالص ایک اسلامی جذبے کے تحت
اسی کے تحت کہی ہے، نہ کہ ہمارا اپنا کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالی مسلمان نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، ان کے دل کے اندر ایمان کی محبت ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایمان کے اوپر جینے اور ایمان کے اوپر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔